أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس موقع پہ اور رحمت کے عشرے کی گزرتی ہوئی حسین سی اور خوبصورت سی ساعتوں میں دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ادب کے، عقیدتوں کے، محبت کے سارے استعارے ناظرین جس بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں وہ بارگاہ کسی اور کی نہیں بلکہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ہے کہ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، پیکر جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں، کہ جن کے کردار کی پاکی کی گواہ مکے کی فضائیں دیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی رفیقہ اول ہیں اور اسلام کی خاتون اول ہیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو قبول اسلام میں اولیت کا درجہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قیام نماز میں بھی اولیت کا درجہ رکھتی ہیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ جس طرح ناظرین دین اسلام کی مضبوط ترین عمارت سرکار علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا صدقہ ہے، اسی طرح دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں جن کا مال لگایا گیا وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا اور اپنی جان تک کو سرکار علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن سے سرکار علیہ السلام بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے اور جن کے تذکرے جن کے پردے کے بعد بھی انتہائی احترام سے فرمایا کرتے تھے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو سرکار علیہ السلام کا بے حد اکرام فرمایا کرتی تھیں اور جو شدید مشکلات میں بھی ڈھارس بن جایا کرتی تھیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن سے سرکار علیہ السلام دل کی باتیں، اپنے دل کی باتیں کیا کرتے تھے اور مشورے بھی ان سے خوب لیا کرتے تھے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو غار حرا تک چل کر جایا کرتی تھی اور کھانا بھی سرور دو جہاں کو پہنچایا کرتی تھی۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ جملہ روا روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن یہ آج کا دور نہیں ہے، یہ آج کا غار حرا نہیں ہے ناظرین، 1450 برس پہلے تنہا جو غار حرا چل کر جایا کرتی تھی اور کھانا بھی سرور دو جہاں کو پہنچایا کرتی تھی وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجے اور جبرائیل امی بھی جن کو سلام پیش کریں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے جنت کے محل کی بشارت دی جائے اور غموں سے دور رکھنے کی نوید جن کو سنائی جائے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کو ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر پہنچے اور نماز بھی جنہوں نے امت میں سب سے پہلے ادا کی وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو شیب ابی طالب میں بڑے مشکل ترین حالات تھے ناظرین، بڑے مشکل ترین حالات، 3 برس کا وہ سوشل بائیکاٹ تھا جس کا تصور ہم تصور میں بھی نہیں کر سکتے، تو جو شیب ابی طالب میں شدید تکالیف اور مصیبت کے موقع پر ساتھ کھڑی رہیں اور بدترین حالات میں بھی ڈٹی رہیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کی حیات میں ناظرین، جن کی محبت میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو تمام ازواج میں سب سے زیادہ یعنی 25 برس مدینے کے تاجدار کی رفاقت میں رہیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے سرکار علیہ السلام کی تمام اولادیں جن سے ہوئیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو دولت و ثروت میں، حسن صورت و سیرت میں، ذکاوت و ذہانت میں اور اعلیٰ اخلاق و کردار میں بلند و بالا ہیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو عرب کے مردوں کے معاشرے میں ملکۃ العرب اور ملکۃ التجار کا تاج سجائے ہوئے ہیں، جو اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنی حسن تدبیر، امانت داری، دیانتداری کے بعد اپنی تجارت کو بے انتہا عروج پر لے جاتی ہیں اور اس وقت عرب کی ٹاپ ایکسپورٹر اور ٹاپ امپورٹر بن جاتی ہیں، اور جن کی تجارت کا سلسلہ ایک طرف شام اور دوسری طرف یمن تک پھیل جاتا ہے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آج ناظرین جو متجددین آواز اٹھاتے ہیں نا صاحب، بینرز لے کے باہر نکلتے ہیں کہ آزادی چاہیے، ہمیں مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، ارے صاحب مقام اور مرتبہ
مرتبہ چاہیے تو در سیدہ میں جانا پڑے گا, ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا, وہاں سے ذرا سوال کیجئے تو پتہ چلے گا کہ عورت کو کتنا بڑا مقام اور آزادی اللہ نے عطا کی ہے کہ اس وقت میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جہاں تصور نہیں تھا وہاں ایک خاتون تھیں جو اس وقت دنیا کی ٹاپ ایکسپورٹر بھی تھیں اور ٹاپ امپورٹر بھی تھیں. ہماری ماں ناظرین وہ محبوب ترین ہستی ہیں, جب دعوت اسلام دینے پر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی جاتی, راستے میں کانٹے بچھائے جاتے, ان کو ستایا جاتا, معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو کیا کیا کہا جاتا, الٹا جواب دیا جاتا, آپ کو جھٹلایا جاتا, قلب مبارک کو رنج پہنچایا جاتا. وہ قلب مبارک ناظرین جس میں پوری امت کا غم ہو, جو کائنات کی ہر مخلوق کی ڈھارس ہو, جن کے رخ انور کے مبارک تبسم کو دیکھ کر کائنات جی اٹھتی ہو, کائنات کے دم میں دم آ جاتا ہو, تو ان کے رنج و غم کا مداوع اور ان کے قلب اتھر کی ڈھارس ناظرین اللہ جس کے ذریعے فرماتا ہو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ دو جہاں کے سردار گھر میں تشریف لاتے. مشن اسلام کا آغاز ہو چکا ہے, پہلی وحی آ چکی ہے. کائنات کے اس سب سے بڑے اور عظیم مشن میں جس ہستی کو سرکار علیہ السلام نے اپنا سب سے پہلا رازدار بنایا, اپنے سب سے پہلا مشیر بنایا اور اپنا سب سے پہلا ساتھی بنایا ناظرین, وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں آج انہی کی بارگاہ میں. ظاہر ہماری تو زندگی کی ایک ایک سانس ناظرین ان کا صدقہ ہے, سب کچھ ان کا صدقہ ہے. یہ دن کیا ہر دن انہی سے منسوب ہے. بس کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی جڑے رہیں تاکہ ہم اور آپ مل کر ان کی رفتیں اس یقین اس تیقن سے بیان کریں کہ کل بروز محشر انشاءاللہ سیدہ پاک کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہوگی. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. محترم جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف فرمائیں, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز اسکالر, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب ماہر غذائیات, آج ان سے بہت سی باتیں ہم سمجھیں گے, جناب زینب گوندل صاحبہ تشریف فرما ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے ممتاز ثنا خاں, کسی تعارف کے یقیناً آپ بھی محتاج نہیں ہیں, کمال پڑھتے ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرمائیں, اور آخر میں کچن کے محاذ پہ حسب روایت آپ کی بہت ہی پسندیدہ شیف عائشہ خالد صاحبہ, جو کہ درود تاج اور درود پاک کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ کھانا پکاتی رہتی ہیں اور اس میں لذت پیدا کرتی رہتی ہیں. آپ تمام احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. اس سے قبل کہ مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں, پہلے ذرا ہم یہ مجبوری ہے تھوڑا سا ہم کچن کا ذرا معاملہ دیکھ لیں کہاں تک پہنچا ہے. جی ابتدا ہو چکی. کچن میں ہم پھر سے 3 ریسیپیز کر رہے ہیں. ایک میں بنا رہی ہوں چکن مندی, عربک ڈش ہے, رائس کے ساتھ بنتی ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا, 2 کلو چکن لیا اور اس کے 4 بڑے بڑے پیسز کروا لیے. اس کو میں نے میرینیٹ کیا, دھنیا پاؤڈر 1 چمچ, کالی مرچ 1 چمچ اور الائچی پاؤڈر, لونگ پاؤڈر ½ ٹی اسپون اور ہلدی کے ساتھ. اس کو میرینیٹ کر کے اب میں نے ہلکی آنچ پہ اسٹیم پہ رکھ دیا, اور اس کے ساتھ میں اس کا رائس ریڈی کروں گی. آدھا کلو چاول کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا. بھگونے کے بعد میں اس کو بس یہ کھڑے مسالے ہیں میرے پاس, جس میں بادیان ہے, زیرہ ہے, سونف ہے, اس کے علاوہ الائچی ہے, اس کے ساتھ اچھے سے اس کو میں تڑکا لگاؤں گی اور اس کا رائس ریڈی کروں گی. رائس کے اوپر ہم اپنے چکن کو سیٹ کریں گے, اوپر ابلے ہوئے انڈے, نٹس اور تھوڑا سی سیلڈ کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے. یہ چکن مندی بن رہی ہے؟ جی چکن مندی. ہائے ہائے ہائے, مجھے بڑی پسند ہے یقین مانیں. جی سر. لیکن آج کل میں نے تمام چیزیں چھوڑی. جی سر, لیکن میں چاہوں گی کہ آج آپ ضرور ٹرائی کریں تھوڑی سی. اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل اینڈ اسپیگیٹی اسپرنگ رول. ویجیٹیبل میں نے جیسے آج کل چائنیز ویجیٹیبل بڑی اچھی آئی ہے, کیپسیکم لی ہے میں نے, گاجر لی اور بند گوبھی کو میں نے تھوڑا سا ابال لیا تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے. اب میں یہاں پہ ڈالڈا کوکنگ آئل میں گارلک کو سوتے کر رہی ہوں اور اس میں ساری ویجیٹیبلس کو ٹاس کروں گی. اس کے ساتھ میں چلی سوس, سویا سوس, oyster سوس, کالی مرچ اور نمک کے ساتھ اس کو میں اچھے سے ریڈی کروں گی, اور اس میں اسپیگیٹی ڈالوں گی, اور یہ میرے پاس رول پٹی ہے, اس میں اس کو فولڈ کر دیں گے اور اس کو ڈالڈا کوکنگ آئل میں ڈیپ فرائی کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماؤں کو 80 سال سے ڈالڈا پہ بھروسہ ہے. تیسرا جو ڈرنک میں بنا رہی ہوں وہ بنا رہی ہوں گڑ کا شربت. گڑ کا شربت؟ جی سر, گڑ کا شربت بناؤں گی. میں نے 250 گرام گڑ کو 1 لیٹر پانی کے ساتھ پکا لیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں کالا نمک, تخم ملنگا, بیزل سیڈز اور لیمن جوس ڈالوں گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ افطار کے لیے بڑا ریفریشنگ اور جیسے کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ ڈیٹاکس بھی ہوگا شاید بہت زیادہ, اور سر یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے. جیسے میٹھے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, تو یہ نیچرل شوگر اور ویسے یہ آرگینک گڑ ہے, تو اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہوگا. یہ سوڈے سے پاک ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. آپ نے تو بس اس وقت
ایک تجسس پیدا کر دیا ہے. جو مندی ہے نا مندی، بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کر دیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ پھر سیدہ پاک کا تذکرہ پاک شروع کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر پروگرامز پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو محترمہ ڈاکٹر رابعہ ریاست صاحبہ نے. آپ کو بھی خوش آمدید جی. اور آج کے حوالے سے آپ سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ ورکنگ وومن کی کیا مسائل ہیں پاکستان میں، کیا ہم اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا مسائل جو ہیں وہ اس حد تک نہیں ہیں جس حد تک ہونے چاہیے. بہرحال تو مفتی صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں آپ سے. یہ بتائیے قرآن پاک کی روشنی میں جب ہم امہات المومنین کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کیا رفت بیان کرتا ہے؟ میرا خیال ہے وہیں سے آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جنید بھائی، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان رحمت بھری ساعتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں سیدہ خدیجہ پاک کے حوالے سے ایک بات کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کی طرف آتا ہوں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے. اللہ کیا بات. اس لیے جو آدمی حضرت سیدہ زہرا کی عظمتوں کا، سیدہ خدیجہ پاک کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے آقا کی سنت پر عمل کر کے اپنے رسول کو بھی خوش کر رہا ہوں اور خدا کو بھی خوش کر رہا ہوں. کیا کہنا؟ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی گھر والی ہو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی. اب قرآن مجید نے واضح کر دیا کیسا مقدر ہے ان پاک خواتین کا جن کو اللہ پاک نے نبی کے حرم کی زینت بننے کے لیے چن لیا. اور سب سے پہلے جو میرے آقا کے حرم کی زینت بنی، اور جب وہ حرم مصطفیٰ کی زینت بنی تو تنہا وہی زینت رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جنید بھائی، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقدر دیکھیں کہ تنہا حضور ان کے مقدر میں آئے. ان آقا کی محبتوں کا کوئی اور شریک نہیں تھا. صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے میرے آقا کی محبتیں تھیں، اور خدیجۃ الکبریٰ کا تو سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم کے لیے تھا. پھر سیدہ خدیجہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ میرے آقا کے حرم میں آئیں تو اس وقت سرکار کی ظاہری عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور وہ سب کچھ میرے آقا پر قربان کرتی ہیں. یہاں بڑا ایک قابل توجہ نقطہ ہے. دین اسلام حضور کے اعلان نبوت کے بعد اور اسلامی تعلیمات کے آنے کے بعد جنہوں نے خرچ کیا ہے ان کے سامنے ایک تصور تھا کہ جو نیک کاموں پہ لگائے گا اسے جزا ملے گی، جو نہیں لگائے گا اسے سزا ملے گی. لیکن سیدہ خدیجہ کا مال جزا سزا سے پہلے انہوں نے نہ جنت کے لیے خرچ کیا نہ دوزخ سے بچنے کے لیے، وہ فقط مصطفیٰ کریم پر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھی. تو یہ سیدہ خدیجہ پاک کا اعزاز ہے. اور ہم قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ایک مومن کا اپنی جان پر اتنا حق نہیں جتنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز. اور پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور ان کی گھر والیاں یعنی رسول اکرم کی وہ مومنوں کی مائیں ہیں. میں یہاں ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہوں گا. ازواج کی نسبت نبی کی طرف کر کے ہر صاحب حیا کو بتا دیا گیا جو خاتون جس مرد کے نکاح میں ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے. اب آپ جب ازواج رسول کی بات کریں گے تو ان کو صرف عورت کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے،
सैयदा खदीजतुल कुबरा को ज़ौजा रसूल समझकर नबी की इज्जत समझ के बात करें। तो जो सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे आका की हरम की जीनत बन के हुर्मत बन गई मुस्तफ़ा की, इज्जत बन गई मुस्तफ़ा की, तो इससे बड़ा मकाम और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा, यूँ तो आका की तमाम अज़वाज मुतहरात को हमारा अकीदत के साथ सलाम है, और जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में नबी की हर मनकूहा का एहतराम है बेशक। और लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा का जो मकाम है वो किसी और ज़ौजा मोहतरमा को मकाम नसीब नहीं हुआ। और यहाँ जुनैद भाई एक बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि सैयदा खदीजा पाक के होते हुए सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, और हजरत सैयदा ज़हरा पाक मौला मुर्तज़ा के निकाह में थी तो उन्हें भी दूसरे निकाह की इजाज़त नहीं दी। इससे मिजाज नबूवत ये है कि मुस्तफ़ा करीम ने लोगों को बताया कि जो दूसरी औरत आ जाती है सौकन, वो अपने आप को शरीका समझती है। मुस्तफ़ा की तबीयत ये बर्दाश्त नहीं करती कि कोई खदीजा की शरीका बने, कोई ज़हरा की शरीका। अल्लाहु अकबर। सैयदा खदीजा अपनी इज्जतों में उनकी शरीका भी कोई नहीं, और हजरत सैयदा ज़हरा की शरीका भी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। बात आगे बढ़ाते क्या क्या मकाम और मर्तबा, ज़ाहिर हम तो क्या और हमारी औकात क्या उनकी रिफ़तें बयान करें कि जिनको ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाम भेजा जाए, आगे जाके इस पे बात करते हैं। लेकिन जो अहादीस हमें फजीलत के एतबार से मिलती हैं वो कैसी खूबसूरत है, कैसी चमकती और दमकती हुई, बताएं ज़रा। माशाअल्लाह, आपने और मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती से मौजू को समराइज़ कर दिया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मरियम अपने ज़माने की औरतों में से बेहतरीन औरत थी, और हज़रत खदीजा अपने ज़माने की औरतों में से बेहतरीन औरत हैं। ये आपके फ़ज़ाइल हैं। और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर बारगाह हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में हज़रत खदीजा तशरीफ़ ला रही हैं, आप उन्हें अल्लाह ताला का और मेरा सलाम पेश कर दीजिए। और वो खाना और मशरूब लेकर आ रही हैं, आप उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बिशारत दीजिए। वो एक ऐसा महल अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार किया हुआ है जिसमें ना तो कोई शोर व गुल है और ना उसमें कोई तकलीफ़ पहुँचेगी। तो दुनिया में उन्होंने इस्लाम के रास्ते में जो तकालीफ़ उठाई, अल्लाह ताला ने उसका अजर और उसकी बिशारत दुनिया ही में आपको अता फरमाई। मैं कल रात एक बात डॉक्टर साहब कर रहा था, इस पर ज़मीनी सवाल, फिर आप बात आगे बढ़ाइए। ये जो बात आप फरमा रहे थे तकालीफ़ के हवाले से, और मैंने इब्तिदा में भी बात अर्ज़ की, ये आज 1450 बरस बाद का गारे हिरा नहीं है। जी हाँ, ये लोगों के जहन में रहे। जी जी। उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जी हाँ, तनहा खातून थी, लाइट्स का मैकेनिज्म नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ना कोई ट्रैवलिंग के लिए सवारियाँ थी, आप पैदल जाती थी। ये जरा थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसको रुक के ज़रा लोगों को समझाएं कि क्या अजीम खातून और क्या जज्बा और उनके क्या शुजाअत। बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी शख्सियत है, और जो वफ़ादारी अपने खामन से हो सकती है, मैं समझता हूँ कि उसकी आला तरीन मिसाल है। और वफ़ादारी की इंतहा है, जानिसारी की इंतहा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक हफ़्ते के सत्तू और जौ वगैरह लेकर चले जाते थे, और वहाँ ज़्यादा दिन लग जाते थे। आप ज़िक्र इलाही के इन्हिमाक में बैठे रहते, तो आप पीछे से जाती और ख़बरगिरी के लिए कुछ सामान की ज़रूरत होगी, मैं दे आती हूँ। तो ये जो सफ़र है आने जाने का, ये बताता है कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपसे बेपनाह मोहब्बत की, और फरमाया कि ये मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने मुझे खदीजा की मोहब्बत अता की है। और इसको रिवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर उनके विसाल के बाद उनको इतना याद करते थे कि मैं बहुत मुतासिर होती थी। और एक मरतबा तो मुझे रश्क आ गया, मेरा ख्याल एप्रोप्रिएट वर्ड ये है कि रश्क आ गया। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप उस उम्र रसीदा खातून को बहुत याद करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको और भी बीवियाँ दी हैं, तो वो क्या सबसे अच्छी थी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऐसा ही था। जब लोग मुझे नहीं मानते थे वो मुझ पर ईमान लाईं, जब लोग मेरी तकज़ीब करते थे उन्होंने मेरी तस्दीक की, और जब लोग मुझे माल व दौलत से महरूम करते थे उन्होंने अपना माल व दौलत मुझ पर निछावर कर दिया, और उन्हीं से मेरी औलाद हुई।
تو یہ جو حدیث پاک ہے اس میں آپ کے تمام فضائل جو ہیں وہ سمٹ آتے ہیں، اور اس طرح کی کئی روایات جو ہیں کتب احادیث میں بالکل ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جنید بھائی ایک بات صرف میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو رب کا سلام آیا، یہاں ایک قابل توجہ نقطہ یہ ہے وہ تاجرہ پہلے بھی تھیں، مال کمانے پہ سلام نہیں آتا، مصطفیٰ پر لٹانے پہ سلام۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر ہے ایک آپ نے عرصہ گزارا اور اس وقت بھی آپ پروگرام ڈائریکٹر پروگرامز ہیں آپ پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی۔ جو خواتین کے مسائل ہیں اس کا ہمارے معاشرے میں یا تو چرچہ بڑھ گیا ہے یا واقعی مسائل ہیں، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کچھ لیئر ہے، کیا ہے ذرا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، انٹرنیشنلی بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی آج کل اس کی ڈسکشن کو بہت کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم خواتین کے حقوق یا اسٹیٹس آف ویمن کو پاکستان کی سچویشن میں انالائز کریں تو میرے خیال میں ایک فیکشن آف سوسائٹی یا ایک طبقہ خواتین کا ایسا ہے کہ جس کو بہت حقوق دیے جا رہے ہیں، اس کو آگے بڑھنے کے بہت مواقع مل رہے ہیں۔ اچھا وہ کون سا طبقہ ہے؟ آپ دیکھیں جو ہماری اپر کلاس کہہ لیں ان کی خواتین ہیں جن کو پڑھائی کا موقع ان کو دینے والے ہیں ان کے خاندان کے لوگ، ہماری سوسائٹی۔ اچھا بیسیکلی اٹس جو اپرچونٹیز ان کو مل رہی ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں کہ ہماری فیلڈ جیسے میں نے سی ایس ایس کیا تو اب خواتین کی ریشو سی ایس ایس کرنے میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ڈاکٹری کے میدان میں دیکھیں تو خواتین جو ہیں وہ 50-50 ریشو پرسنٹیج ہے، 50% آر بوائز اینڈ 50% آر فیمیلز۔ ایسے ہی آپ انجینئرنگ میں دیکھیں، یو ٹی میں مجھے یاد ہے میرے فادر سول انجینئر ہیں اور وہ بتاتے تھے ہمارے زمانے میں صرف ایک خاتون تھی جس کا داخلہ ہوا یو ٹی میں۔ اب آپ یو ٹی جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت تعداد میں ہیں۔ اگر ہم مرد بیچارے کیا پڑھ نہیں رہے کیا؟ جی بالکل، یا تو یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہیں، مرد کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ان فگرز کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ جیسے پاکستان میں جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جو کہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے بات، صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم رورل ایریاز میں جائیں جیسے دیہات ہے، اب ریسنٹلی میں ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی، جینڈر گیپ انڈیکس ایک انٹرنیشنلی جیسے کہہ لیں کہ خواتین کے حقوق کو ناپنے کا ایک آلہ ہے، جو پاکستان ہے وہ اس میں آؤٹ آف 153 اسٹڈیڈ کنٹریز 151 نمبر پہ آیا۔ اچھا اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی بھی ایک بہت وسیع تعداد ہے خواتین کی جو حقوق سے محروم ہیں، جیسے ہم اپنے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈومیسٹک وائلنس، آپ آنر کلنگز دیکھ لیں، اچھا آپ دیکھ لیجئے کہ سیکشول ابیوزز، ریپ کیسز، یہ بھی بہت سامنے آ رہے ہیں، دیکھنے کو بہت مل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے فیکشن فیگرز کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ ویسے کلیکٹ کرنے کا؟ دیکھیں یہ تو ہماری جو پاکستان اسٹیٹسٹک آف بیورو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس کے جو ایگزیکٹ بیسیکلی جب تک کیس رپورٹ نہیں ہوگا تب تک وہ ایون ہماری گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں نہیں آئے گا۔ میرے خیال میں خواتین، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ مس پرسیپشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایگزیجریشن زیادہ ہے، یعنی جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس کو ٹو کر کے پاکستان کے اندر خاص طور پہ اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، جانوروں کا سا سلوک ہو رہا ہے، ان کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے جو کہ مردوں کو دیے جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل انٹرنیشنلی تو ایگزیجریشن ہوتی ہے، لیکن ہم اس بات کو بالکل ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ سچویشن از ویری پرفیکٹ۔ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ کسی ایک حادثے کو پکڑ کے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، اب آئیے آپ اس بات کی طرف، اتنا اس کو یہ ہے ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ اصل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کیس اٹھاتے ہیں، اس کیس کو اٹھانے کے بعد جی پاکستان کے اندر عورتوں کے حقوق کو ہم نے سلب کر دیا، پاکستان میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا۔ ارے بابا جو دہلی ہے وہ ریپ کیپٹل ہے دنیا کا، ایگزیکٹلی، جہاں پہ ہر 10 منٹ کے اندر ایک خاتون جو ریپ ہوتی ہے اس کی خبر نہیں بنتی۔ ہمارے خال خال کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو خاص ایک مقصد کے لیے اٹھایا جاتا ہے، لیکن بات آپ کی درست ہے کہ عورت کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اس کے مسائل حل ہونے چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ عورتوں ہی کے حقوق کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ کے برابر میں خاتون بیٹھی ہیں، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، مجھے حق نہیں دیا جا رہا۔ تو ان سے ذرا سمجھتے، ذرا یہ بتائیے
کہ یہ جو کانسٹیپیشن، سب سے پہلے عام سی بات ہے ہمارے یہاں، چونکہ وہ لوگ کھا پی بہت لیتے ہیں، ہمارے شہباز بھائی بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین ہیں، تو ہاں تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے ہم نے رمضان کی تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی، جس وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ اس کا عادی نہیں ہوتا۔ رمضان آنے سے پہلے ہم سلاد بھی لے رہے ہوتے ہیں، سبزیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جو مل رہا ہوتا ہے ہم وہ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان آتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صرف میں نے افطار میں ہی کھا لینی ہے، چاہے وہ فرائیڈ ہے، چاہے وہ میٹھا ہے، چاہے وہ روٹی ہے، چاول ہے، ہر چیز میں نے کھا لینی ہے۔ پورشن کنٹرول ہم نہیں کرتے، جس وجہ سے بہت سارے لوگ کانسٹیپیشن اور بلاٹنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ اب کانسٹیپیشن کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کانسٹیپیشن کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ سلاد کا استعمال کیا جائے۔ اپنے افطار میں بھی کوشش کی جائے کہ سیلڈز جیسے ہم چنا چاٹ لے سکتے ہیں، بالکل کھیرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، گوبھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، شملہ مرچ کا استعمال ہو سکتا ہے، اس میں اولیوز کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہم چیا سیڈز کی اور بات کرتے ہیں بیزل سیڈز کی، تو ملنگا بہت کامن ہے، اگر ہم اس کی ڈیلی بیسس پہ استعمال اپنی روٹین میں رکھیں تو بھی کانسٹیپیشن ہماری بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ رمضان میں کھجور کھانے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن کانسٹیپیشن کو حل کرنا کھجور کا ایک بہترین کہہ لیں فائدہ ہے ہمارے پاس۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ افطار، وہی بات ہے سرکار علیہ السلام کی تو سنت ہے کہ افطار اگر باقاعدہ کھجور سے کریں، بالکل یہ بہترین ہے، مطلب 1 3 5 آپ کو جو ہے وہ آپ کی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو میٹابولائز کر سکتے ہیں ٹائم پہ۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ کی کانسٹیپیشن پھر بھی برقرار رہتی ہے، کیونکہ وہ بہت پینفل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ روزہ مشکل ہوتا ہے اسے، تو آپ اس میں سحر میں 2 انجیروں کا استعمال کر سکتے ہیں، افطار میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن 2 انجیروں کا استعمال بالکل بہت اچھی ہے۔ اس کے ساتھ آپ لہسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، لہسن میں فائدہ ہے؟ لہسن بہت فائدے مند ہے۔ لہسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہماری بلڈ تھننگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کے مسئلے ہیں یا ہارٹ اٹیک ایک بار ہو چکا ہے یا انجائنا پین رہتی ہے، مثلا جو 20 منٹ کی درد ہوتی ہے دل کی، وہ رہتی ہے، وہ اگر ڈیلی بیسس پہ لہسن کا استعمال کریں، نہ تو وزن کم ہوگا، بی پی نارمل رہے گا، کولیسٹرول بہتر ہوگا، یورک ایسڈ ٹھیک ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ جو خون پتلا کرنے کی ہم دوائیاں کھاتے ہیں، ہم دوائیوں کو چھوڑ کے لہسن کو ہم اپنی میل میں شامل کریں، یا لہسن کو ہم جیسے صبح اٹھ کے نہار منہ اگر 3 جوے یا 5 جوے کھا لیا کریں؟ نہار منہ کھانا سب سے بہترین ہے، نہار منہ کھانا سب سے بہترین ہے، کیونکہ جب ہم اس کو پکا دیتے ہیں تو اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کچا اس کو پانی کے ساتھ چاپ کر لیں بہت چھوٹا، یا اس کا پیسٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں تو بہت بہتر ہے۔ بہترین۔ ہمارے ساتھ ناظرین ملک کے ممتاز ثنا خان، میرے بہت پیارے دوست جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں، میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں، بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین، اور افطار کی خصوصی براہ راست نشریات ہے۔ رحمت رمضان کی اس خصوصی نشریات میں بہت ہی حسین سے، مطلب یوں کہیے کہ لذیذ سے پکوان بن رہے ہیں، تو آئیے ذرا چلتے ہیں ایک بار پھر عائشہ صاحبہ کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں تک پہنچا؟ جی سر، میں نے مندی کے رائس کو جو ہے دم لگا دیا۔ ہائے مندی، آپ بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس وقت کیا چھریاں چلا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو مندی کا چکن تھا اس کو میں نے ہلکا سا اسٹیم کیا تھا۔ ذرا دیدار تو کراتے ہیں، ہاں یہ دیکھیں ابھی اسکرین پہ آ رہا ہے۔ اور اس کے ہی میں نے مسالے کو اس کے اوپر ہلکا سا میرینیٹ کیا، اور میں اس کو تھوڑی دیر اوون میں بیک کروں گی تاکہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے۔ اور اس کے ساتھ میں نے انڈے بوائل کیے اور تھوڑے سے نٹس کو میں نے ہلکا سا پین میں سوتے کر لیا تاکہ وہ ہم اس کی اچھی سی۔ آپ نے کیا لیا تھا؟ سر نٹس میں میرے پاس بادام ہے، کاجو ہے اور کشمش ہے۔ واہ،
اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو بندی کے ساتھ ایک سوس بنتا ہے ٹمیٹو کا جس کو متفن بھی کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ وہ بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر گڑ کا شربت یہاں پہ میں نے ریڈی کر لیا ہے, بس اس کا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی ہوں. پھر اس میں لیمو, کالا نمک اور تخم لنگا ڈالوں گی اور زیادہ ساری برف کے ساتھ اس کو سرو. آپ کابلی پلاؤ بناتی ہیں؟ جی سر بالکل, ہے نا, ہاں بناتی ہوں گی, لگتا ہے آپ بناتی ہوں. بالکل بالکل سر, کابلی پلاؤ بھی کسی دن ہمارے ناظرین کے لیے بنا ضرور سر انشاءاللہ سر. نہاری کی بھی ہمیں مفتی صاحب کی طرف سے فرمائش آئی ہے. کراچی میں الآصف اسکوائر پہ وہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ بڑا زبردست کابلی پلاؤ ملتا ہے. کابلی پلاؤ, ہاں, لیکن وہ بڑا وہ نمکین سی بوٹیاں اس میں ہوتی ہیں, اس کا اپنا ایک مزہ ہے سر. اس کا ایکچولی گوشت کا ہی سارا صاحب آپ اس دن لازمی ہونا ہے. بالکل, آپ پروڈیوسر صاحب سے بات کر لیجیے گا اس دن آپ نے لازمی. آج مندی کے ساتھ بھی کافی مزہ نہیں آئے گا, بتا رہا ہوں. آپ پھر صرف سوائے مطلب دیدار کرنے کا اور کچھ کر نہیں پائیں گے. اچھا جی مفتی صاحب آئیے ذرا سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک بار پھر چلتے ہیں. اب جو آپ کی حیات طیبہ میں خاص طور پہ ظاہر ہے یہ سب قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے, اس میں انسان جب ان تمام واقعات کو پڑھتا ہے تو اللہ کی شان پہ انسان قربان ہو. سرکار علیہ السلام کے اوصاف کا چرچا مکے کے معاشرے میں, اور انہی اوصاف کا چرچا جب سیدہ پاک کی سماعتوں میں پہنچا تو پھر آپ نے آگے بڑھ کر تجارت کی جو خواہش ظاہر کی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکۃ المکرمہ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں سرکار کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے عفت, پاک دامنی, طہارت کے حوالے سے اتنی شہرت رکھتی تھیں کہ شرک زدہ معاشرے میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا, یعنی پاک بی بی. اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف اور بالخصوص آپ کا صادق اور امین ہونا اور ہر حوالے سے آپ کی سیرت کا بے داغ ہونا, یہ اس بت زدہ معاشرے کے اندر بھی یہ پایا جاتا تھا. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت, امانت, صداقت, شرافت اور طہارت کا پتہ تھا, تو ظاہر ہے کاروبار کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ میں لوگوں کو جتنا اجرت دیتی ہوں آپ اگر تشریف لے جائیں میں آپ کو دگنی پیش کروں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس گزارش کو قبول کر لیا. میں شاید بات لمبی ہو جائے اور میں بات یہ نہ کر سکوں, تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی دنیا کے اندر کائنات میں تجارت کرنے والی خاتون نہ کوئی پیدا ہوئی ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگی. اور اس کی وجہ اگر پوچھیں تو وجہ یہ ہے کہ عورتیں تجارت کر کے مال کماتی ہیں, یہ واحد سیدہ خدیجہ جنہوں نے تجارت سے میرا محمد کمایا. اور عورتیں جب مال وغیرہ دیتی ہیں اور ان کو پرافٹ آتا ہے, منافع آتا ہے, جی دگنا ہو گیا, چگنا ہو گیا. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تجارت کر کے وہ مال کی مالک نہیں بنی بلکہ دنیا اور آخرت میں میرے محمد ان کے مالک بنے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سیدہ خدیجہ پاک کی آپ نظر کمال کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو کہا خیال کرنا تم ساتھ جا رہے ہو, خادم بن کے رہنا, ایک تو ان کی کسی بات میں مخالفت نہ کرنا اور دوسرا نافرمانی نہ کرنا. یعنی نیاز میں یہ انداز بتا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ پاک نے اپنے غلام کو نگرانی کے لیے نہیں, نبی پاک کی غلامی کے لیے اور خدمت کے لیے بھیجا. اور جب انہوں نے راستے میں نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں دیکھی, ان میں سے ایک یہ دیکھی کہ جیسے ہی دھوپ ہوتی تو آپ پر فرشتے آ کر سایہ کرتے. میسرہ یہ دیکھتے رہے اور پھر دوران سفر حضور علیہ السلام کی نظافت, طہارت, دیانت, صداقت وہ بھی دیکھتے رہے. اور پھر وہ نستورہ راہب جب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ کے سر انور کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ آپ وہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے اور آپ کی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی, آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 25 سال کی ابھی میرے آقا کی عمر مبارک ہے اور وہ راہب کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی نبوت پر ایمان لایا, نبوت پر ایمان لایا. اچھا یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا, عام طور پر کہا جاتا ہے یہ 40 سال کے بعد نبی بنے. جنید بھائی 40 سال کے بعد بنے نہیں, اعلان بعد میں کیا. نبی تو آپ پہلے سے ہی تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور وہ مال میں بڑا دگنا چگنا نفع ہوتا ہے. راستے میں ابھی تھے تو سرکار نے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے میسرہ کو کہا جاؤ جا کر خدیجۃ الکبریٰ کو میسج دو کہ قافلہ آ گیا ہے. وہ آگے دوڑے ہوئے جاتے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ کھڑی ہوتی ہیں مکان کی چھت پر اپنے قافلے کو دیکھنے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام اونٹ پر سوار ہیں
اور سرکار تشریف لا رہے ہیں تو پھر وہ کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. سرکار واپس تشریف لائے, ساری کاروباری حالات کا بتایا اور منافع بتایا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملک شام کی یہ تجارت کا سفر اتنا راس آیا کہ کسی کو تجارت نے وہ مقام نہ بخشا جو سیدہ خدیجہ پاک کو تجارت نے یہ مقام بخشا. اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر وہ میسج بھیجتی ہیں نکاح کا, اور سرکار شرف قبولی عطا فرماتے ہیں. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں بھی جناب ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ سرکار علیہ السلام نے کیا, وہ جو رزق والی بات جو جناب. اچھا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جناب ابو طالب سرکار کی زندگی سے جدا کیے ہی نہیں جا سکتے. ہو ہی نہیں سکتا سر, ہو ہی نہیں سکتے. بڑے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم جناب ابو طالب سے علیحدہ ہو کے نبی پاک پہ کیسے جائیں گے. 8 سال کی عمر مبارک سے لے کر 50 سال 42 سال برس جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہلے کرتے رہے, پھر پہرا دیتے رہے. 2 شانیں ہیں جناب ابو طالب, بلکہ یوں کہیے رسالت اور نبوت کا کسٹوڈین بنا کے اللہ نے. میں گزارش کروں 2 شانیں ہیں جناب ابو طالب کی. ایک ہے کفیل مصطفیٰ, اس میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں, اور ایک ہے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا پہرے دار, اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں. پورے کفر سے ٹکرا کے جس نے ذات محمد پہ پہرا دیا اس کو جناب ابو طالب کہتے ہیں. جو کفر اور حق کے درمیان ڈھال بن کے کھڑے رہے, وہ نبی کی ڈھال بن کے, وہ جناب ابو طالب علیہ انہوں نے صرف پہرا. بلکہ یوں کہیے, بلکہ اگر ادب سے اجازت دیں, کہ جو ڈھالے کائنات کی ڈھال بن کے کھڑے رہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. جی بالکل. جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک گزارش میں یہ کروں گا. اچھا وہ صرف پہرا نہیں دیا, کلام سے پہرا, زبان سے پہرا, ہاتھ سے پہرا. اور مجھے آپ کے شعر کا یہ جملہ میں جب بھی پڑھتا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ کافروں کی یہ بھول ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں گے, تم تک اگر پہنچیں گے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. اور مکہ کا جو ماحول تھا وہاں تو نظریاتی طور پر مرنے مرانے کو تیار ہو جاتے تھے. اگر جناب ابو طالب کو شرک سے پیار ہوتا یا وہ شرک کرتے ہوتے تو حضور کے لیے کبھی یہ نہ کہتے. اور بڑی میں سادہ سی بات, ایک روایت میں تو کہتا ہوں لوگوں کو, ایک روایت نکال کے دکھا دو جو یہ ثابت کرے کہ آپ نے شرک کیا. شرک بھی کیا نہیں. ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو کسی مشرک کی پناہ میں دے ہی نہیں سکتا. پاک کو کبھی کسی ناپاک کیا نہیں. سبحان اللہ مفتی صاحب, واہ واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب یہ جو بڑی حسین سی سچویشن ہے, جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ سارا منظر چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ لیا, اور دیکھ لیا کہ یہ ہستی یہ کچھ اور ہے, کہ فرشتے جو ہیں جن کو سایہ کیے ہوئے ہیں, بادل جن کو سایہ کیے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ چکی ہیں. اب جو کیفیت ہے, یعنی یہ دیکھیے کہ قدرت کا وہ جو فیصلہ ہے, اب اس طرف آپ بڑھ رہی ہیں. ذرا بتائیے وہ کس طرح سے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور اس میں خاص طور پہ ہم کل رات بھی یہ بات کر رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے شام میں آڈینس ایک دوسری ہوتی ہے, لوگوں کو یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ یا لڑکی والے وہ پیغام نہیں بھیج سکتے لڑکے والوں کو. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تو سب سے پہلی روایت یہ رکھی ہے کہ لڑکی والے پیغام بھیج سکتے ہیں. بتائیے ذرا. آپ ذرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی دیکھیں کہ آپ کا نظریہ یہ تھا, تجارت کا نظریہ تجارت یہ تھا کہ تجارت صداقت اور امانت سے فروغ پاتی ہے. آج ہمارے تاجر کا نظریہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے تجارت کو فروغ ملتا ہے, جتنا جھوٹ بولوں گا اتنا منافع زیادہ ہوگا. ایسا ہی. لیکن اس عرب معاشرے میں بڑی اخلاقی گراوٹ تھی, لیکن اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. وہ کسی کی طہارت اور پاک بازی کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اور ام المومنین کا لقب طاہرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین, اور جس خاتون کے ذریعے نکاح کا پیغام آیا ان کا نام نفیسہ, نفاست والی. تو حضور کی والدہ مائدہ کا نام آمنہ, امن دینے والی. رضائی ماں کا نام حلیمہ, سعدیہ حلم والی, برداشت والی, سعادت مند, نیکیوں والی. تو یہ ناموں پر بھی ذرا غور کریں کہ یہ قدرت الہیہ کا کتنا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تمام خوبیاں جمع کر دیں. سبحان اللہ. تو اسلام جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے پھیلا ہے. ابھی نماز روزہ تو ہے نہیں, لیکن صداقت ہے, امانت ہے, غریب پروری ہے, مہمان نوازی ہے, خیر اندیشی ہے, درگزر ہے, برداشت ہے, تحمل ہے, کسی کے کام مورل ویلیوز جن کو آپ مورل ویلیوز. تو یہ جو غار حراء سے آپ تشریف لائے اور ام المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ محاسن کا ذکر کیا نا, جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ہے, اسی کو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی نعت میں بیان کیا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بلانے والا,
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। आज मुआशरे में नमाज़ें हैं, दाड़ियाँ हैं, रोज़े हैं, हज हैं, तस्बीहात हैं, इबादत हैं, लेकिन हमारी शख्सियत में इस्लाम की खुशबू नहीं, ऐसा ही अमन नहीं, सलामती नहीं, जिससे मुआशरे को फ़ायदा पहुँचे, वो किरदार नहीं। वो किरदार इन शख्सियात में है, इनमें तकवा भी है, दौरे जाहलियत में इस्लाम से पहले तहारत भी है। और आप ये देखें, ख़ास बात देखें, ये जो बात मैं चाहता हूँ इसमें ज़रा रुक के आप कलाम कीजिए, फिर आगे जाके हम भले ही से हम निकाह के पूरे उस मंजरनामे पे बात कर लेंगे। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने स्टेटस माली तौर पे नहीं देखा। आप ये देखें, ख़ास बात, आपकी निगाह ने वो जो एक मॉरल वैल्यूज़ थी उसको जो है अहमियत दी कि ये सादिक़, ये अमीन है, और इसीलिए जो है आपकी इतनी आपकी नज़र तेज़ थी कि आपने तकवा देखा, आपने तहारत देखी, आपने पाकबाजी देखी, आपने उसने सीरत देखा, उसने किरदार देखा, और देखा कि यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमतें उतर रही हैं, फरिश्ते आपके सर पे साया कर रहे हैं, जिधर जाते हैं लोगों के दिल में उतर जाते हैं। एक छोटा सा जुमला मैं जी, इरशाद। सैयदा खदीजा चूँकि तिजारत करती थी, तो जो ताजिर होता है उसको अगर माल की कीमत का पता होता है तो मुस्तफ़ा पे नज़र पड़े फिर पता नहीं पड़ता। सुभान, उनकी नज़र तो कमाल की होती है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल। हुज़ूर ने जब पहला खिताब किया अपने कबीले से तो किस बुनियाद पर? अपने किरदार की बुनियाद पर फरमाया, मैं तुम में उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरे 40 साल शबाब में तुमने कोई खामी देखी है? तुमने कोई कमी देखी है? तुम्हारे सामने मेरी किताब ज़िंदगी मौजूद है और उसका हर वर्क रोशन है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ तो क्या मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, अदल से हटी हुई कोई बात कर रहा हूँ? तो फिर जब निकाह का मौका आया तो हज़रत अबू तालिब खुतबे के लिए खड़े हुए और फरमाया, हमदो सना है उस ज़ाते ज़ुल जलाल की जिसने हमें काबे का मुतवल्ली बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जुमले। जी हाय। तो और फरमाया कि ये मेरे भतीजे हैं, इल्म व हिकमत में और फजलो कमाल में पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। वाह। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर तो इनके पास मालो दौलत ज़्यादा नहीं, लेकिन माल का क्या है, माल तो एक ढलती छाँव है। बिल्कुल ठीक। माल की तो कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने हज़रत खदीजा से 200 ऊँट हक़ मेहर दे के निकाह किया है। ठीक, इस पर गुफ्तगू करेंगे, और ये ज़ाहिर है ये बड़ा एक प्यारा सा लतीफ़ सा पहलू है, इस पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह आगे जाके होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन है, यानी अब ज़ाहिर है जैसा कि अब तादाद बढ़ती जा रही है, तो आप क्या समझती हैं कि किन किन मसाइल को फेस करना पड़ता है, या जो ऑफिस में या इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रही हैं ख़वातीन? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो एक वर्किंग लेडी है उसको हम देखते तो हैं कि ये बड़ी मतलब तैयार है और बड़ी अप टू डेट है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है। वो एक दो धारी तलवार पे चल रही है। उसने घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है और साथ अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इक्वली गुड तरीके से, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। खुद खोले, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई इनकार नहीं है कि खवातीन ने अपने लिए ये रास्ता खुद चूज किया, लेकिन जो एक अगर हम देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के जो मर्द हजरात हैं, अगर वो इस सिचुएशन को समझें और एक्सेप्ट करें कि जो एक औरत है वो दो धारी तलवार पे चल रही है। अब एक मर्द है, वो ऑफिस से घर आएगा तो वो ये उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो घरेलू मामलात भी संभाले, लेकिन औरत से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जाएगा और उसकी ये जिम्मेदारी है, वो इससे इनकार भी नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं करना चाहिए वैसे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक औरत की जिम्मेदारी है। काम नहीं करना चाहिए घर का? ना, मैं कह रही हूँ इनकार नहीं करना चाहिए। बीइंग अ फीमेल, मतलब आई एम ऑल्सो अ मदर, मुझे पता है कि मेरे ऊपर बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि सबसे पहले मुझ पर है, उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अब जैसे मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई, आई वॉज असिस्टेंट कमिश्नर कामों की, आई वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग AC इन दैट डिस्ट्रिक्ट। मुझसे पहले जो AC आता था 3 महीने 4 महीने, मैंने 2 साल वहाँ पे गुजारे, बड़े अच्छे तरीके से गुजारे।
اور اپنی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ گزارے. اب میری جو ہمارے معاشرے میں مرد حضرات ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کہہ لیں یا ایک نہیں, ویسے ایک بات بتائیے, اگر مثال کے طور پہ ایک ورکنگ لیڈی ہے جسے آپ یہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 راستے اس نے جو ہے وہ چوز کیے ہوئے, ظاہر ہے وہ بڑی مشکلات میں اس وقت ہوتی ہے, اگر اس کو مثال کے طور پہ کوئی ایک راستہ چوز کرنا پڑ جائے کہ اس سے کہا جائے کہ یا تو گھر لے لو یا یہ جاب لے لو, تو آپ کے خیال میں اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ نے بڑا ٹرکی کویسچن کیا ہے. نہیں, کوئی ٹرکی نہیں, سادہ سا, انتہائی سادی سی بات. میرے خیال میں میری اپنی اوپینین ہے, میں باقی ساری خواتین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. فیملی اینڈ یور ہاؤس از یور فرسٹ موسٹ پرائیورٹی. اچھا, ایک خاتون کے لیے جو بہت سے گھر اس بات پہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں جو ہوں کمپرومائز اپنے فیوچر پہ نہیں کروں گی. دیکھیں, عورت کو میں کہتی ہوں, عورت یا مرد دونوں کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ایک رشتہ چلانا ہے, ایک سچویشن آ گئی, لیٹس اسیوم ایک سچویشن آ گئی, مطلب وہ عورت اگر کمپرومائز نہیں کرتی اور ایسے گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر کمپرومائز کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ فار یور اون فیملی, فار یور اون کڈس, فار یور اون ہاؤس ہولڈ ریسپانسبلٹیز. لیکن اگر کچھ ایسی جیسے ایک سچویشن ہے, سوری میں پانی آفر نہیں کر سکتا, نہیں میرا روزہ ہے ویسے بھی. اب اس میں آپ ایک ہسبینڈ کی ایگزامپل لے لیں, اگر وہ بے جا ضد لگا رہا ہے یا ابیوسو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یا وہ حقوق پورے نہیں کر رہا عورت کا, تو ایسی سچویشن میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ عورت کو کھڑے ہونا چاہیے اپنے حق کے لیے. لیکن اگر کیا آپ کے خیال میں اس سے پہلے ایک فیز یہ نہیں ہے کہ فیملی کو انوالو کر کے معاملے کو نمٹانا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے کیا یہ کہ ہم جہاں یہ تھوڑی سی بھی پرابلم شروع ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی عورت کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, وہ جو ہے اپنا فزیکلی ابیوز ہو رہی ہے, اور معاملے کو بس ختم کرو, کھلی ولی کرو, ایک طرف کرو, ہاتھ جاڑو, ایک طرف ہو جاؤ. اس سے پہلے بیچ کا ایک راستہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ذہنی طور پہ تربیت عورت کی ہونی چاہیے کہ بیچ میں فیملی کو انوالو کر کے گھر کو بچا لو, وہ کہیں مسنگ فیکٹر ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو مطلب کہ آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ آل ادر ویمن. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ جی عورت نے اپنا گھر, عورت کی ذمہ داری ہے, اس نے چلانا ہے, اس نے کمپرومائز کرنا ہے. جو کہ آج کل جو نئی جنریشن میں یہ ایلیمنٹ تھوڑا سا مسنگ ہے, لیکن ہم اس کو آپ کو لگتا ہے کہ عورت میں یہ فیکٹر مسنگ ہے, عورت میں تھوڑا سا مسنگ ہے. آج کل کی جو عورت ہے شی فیلز کہ وہ زیادہ انلائٹنڈ ہے, شی فیلز کہ اس کو اپنے حقوق کی زیادہ آگاہی ہے. جو اسلام آباد میں کھڑے ہوئے روڈوں سڑکوں پہ, میں وہی اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ لیکن ان کیا کتنا مسنگ ہے, حقوق کی آگاہی ہونا, مسنگ ہے ویسے سنے تو صحیح, حقوق کی آگاہی ہونا اور حقوق کو مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت سڑکوں پہ آ جائے, بالکل صحیح, عورت احتجاج کرے, عورت اپنا گھر توڑے, عورت جو ہے وہ کہے کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ ان تمام کمپرومائز کر کے بھی, بلکہ آپ کمپرومائز کر کے دیکھیں تو میرے خیال میں اگلے بندے کا دل زیادہ نرم ہوگا, وہ آپ کو زیادہ حق دے گا. یہ ہوئی نا اچھی بات, تو کتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں آپ. آپ کی اجازت سے میں آ جاؤں صاحبہ کی جانب. اچھا جی, ابھی بتائیے کہ یہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے, ڈی ہائیڈریشن کے مسائل بڑے رہتے ہیں ہمیں, کیونکہ ظاہر ہے ابھی روزہ ہے, گرمی ہے, پھر کراچی میں تو اس وقت وہ 40 ابو ہوا ہے, لوگ پریشان ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہوتی کس ریزنز کی وجہ سے. اگر اسپیسیفکلی ہم رمضان کی بات کریں تو آج کل گرمی بہت زیادہ ہے, تو جو بچے پہلی بار روزہ رکھ رہے ہیں, ہمیں ان کی جو ہے وہ روزہ کشائی میں بھی مدد کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھیں. لیکن ان کا روزہ جو پہلا ہوتا ہے اس میں ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں. اب ڈی ہائیڈریشن میں صرف پیاس لگنا یا پسینہ آنا نہیں ہے, اس میں وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس دن بچے کو روزہ رکھوانا ہے اس سے ایک رات پہلے اس کو دودھ پلایا جائے, اس کو کھجور کھلائی جائے, جیسے میں نے پہلے بات کی, اس کی بھرپور تیاری ایک دن پہلے سے کروا دی جائے. اور اگلے دن جب آپ اس کا روزہ افطار کروا رہے ہیں تو اس کے فیوریٹ فروٹس جیسے واٹر میلن آج کل اویلیبل ہے, اس میں بہت زیادہ پانی کا کانٹینٹ ہوتا ہے. آپ واٹر میلن اس کو جوس بھی پلا سکتے ہیں, واٹر میلن اس کو کھانے میں بھی دے سکتے ہیں. خربوزہ ہے آپ کے پاس, اسٹرابری ہے, ان سب فروٹس کا یا تو مکسچر بنا کے اس کو جوس دے دیں, یا ان سب فروٹس کو کاٹ کے اس کو بغیر نمک کے فروٹ چاٹ دیں تاکہ وہ کھائے. نمک سے یہ ہوتا ہے کہ پانی باڈی میں ہولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گئی بچوں کی بات. اب اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو بڑوں میں پہلے جو تقریباً 4-5 روزے ہوتے ہیں وہ تو بہت بہترین گزر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے سے باڈی کو عادت ہوتی ہے, بہت زیادہ پانی بھی ہوتا ہے سیلز میں. لیکن جیسے جیسے آگے جاتے ہیں روزے, ہم ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں مجھے تو بہت کمزوری ہو رہی ہے, بہت ویکنیس ہو رہی ہے.
وہ ویکنیس کا ریزن بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنا پلان جو ہے وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے 3-4 روزے اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے, باڈی کو عادت بھی پہلے سے نہیں ہوتی, تو وہ اچھی چل رہی ہوتی ہے. اب جب جیسے آج 10واں روزہ ہے الحمدللہ ہم سب کا, تو 10ویں روزے میں اب ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس ٹائم پہ بولنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا. بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے, 1-2 میرے پیشنٹس تھے, ان کے منہ میں برسلز وغیرہ ہو چکے, دانے بن گئے, چھالے, گرمی کی وجہ سے, کیونکہ اس گرمی کو انہوں نے ٹیکل نہیں کیا. اگر ہم اپنے فروٹس کو اور جو فرائیڈ چیزیں ان کو اوائڈ کر کے فروٹس کی طرف آئیں, جو فریش چیزیں ہیں ان کی طرف آئیں, اگر ہم پودینے کی بات کریں, لیموں کی بات کریں, ان 2 کا اگر ہم افطاری میں استعمال کریں تو ہماری جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ بہت اچھے سے کیور ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ سالن میں ہم دھنیے کا استعمال زیادہ کر لیں اور مرچوں کا, ہرا دھنیا, مرچوں کا استعمال کم کریں, تو ہمارا سالن جو ہے وہ ایک تو لذیذ بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا ہمیں پیاس بھی نہیں لگواتا. بالکل ٹھیک ہے. سحر جب ہم کر رہے ہیں, ہمیں سحری میں ہم کیا کھا رہے ہیں اس کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے. اگر ہم زیادہ نمک کا استعمال اگر ہم کم کر دیں, نمک کا استعمال کم کر دیں, نمک مرچیں بھی, نمک مرچوں والا سالن جو ہم کھا رہے ہیں جس میں آئل بہت زیادہ ہے, اس کا استعمال کریں گے تو ہماری پیاس کی شدت زیادہ ہوگی. اگر ہم مسالوں میں کالی مرچوں کا استعمال کریں, اگر ہم ہلدی کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, اگر ہم نمک کم کر دیں, اور اگر ہم اس میں ہرا دھنیا استعمال کریں, اگر ہم اس میں زیرہ استعمال کریں, اگر ہم اس میں ادرک استعمال کریں, لہسن کا استعمال نہ کریں. لہسن کا استعمال آپ اگر را فارم میں کر رہے ہیں تو سالن میں نہ کریں. تو یہ میرا خیال ہے مسالہ جات بہتر ہے, بالکل بہترین ہے. عائشہ صاحبہ آپ کی دکان بند ہونے والی ہے, تھوڑے عرصے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا جی. ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے, اور آج کا دن ظاہر ہے انہی کی باتیں ہوں گی. ویسے تو پوری زندگی ہی انہی کا چرچا ہے, ہر طرف انہی کا چرچا ہے, اس زمین پہ بھی ان کا چرچا ہے, آسمانوں پہ بھی ان کا چرچا ہے, اور کل بروز محشر بھی انشاءاللہ انہی کا چرچا رہے گا. اور ہم گناہ گاروں کو اس چرچے کی وجہ سے انشاءاللہ, بلکہ یوں کہیے کہ ہمارا چرچا بھی ان کے چرچے کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگا. اچھا جی, عائشہ صاحبہ, کچن میں جو کیا صورتحال ہے, کہاں تک آپ کا محاذ پہنچا ہے؟ جی سر بالکل, کچن میں جو ہے چکن مندی ریڈی ہے. کچن میں چکن مندی ریڈی ہے؟ کچن میں چکن مندی ریڈی ہے. یہ چکن میں کچن مندی ریڈی ہے؟ پہلے میں نے یہی کہہ دیا تھا ویسے غلطی سے. سر مندی ریڈی تھی, رائس کو اوپر میں نے چکن کو لگا دیا, اس کے اوپر میں نے ڈرائی فروٹس تھوڑے سے یہ گارنش کے لیے میں نے کیوکمبرز اور ٹماٹر کا پھول بنا کے لگا دیا, اور بوائلڈ ایگ کے ساتھ اس کو میں نے گارنش کیا, اور اس کے ساتھ یہ ٹماٹر کی چٹنی جس کو متفن بھی کہتے ہیں وہ ریڈی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا گڑ والا شربت تھا اس کو بھی میں نے ریڈی کر دیا. اور سر یہ میں یہاں پہ اسپرنگ رولز بھی فرائی کر رہی ہوں, اور میں بتاتی چلوں ہمیشہ کی طرح کہ ہم آج سارا کھانا ہم نے ریڈی کیا ڈالڈا میں, جس پر ماؤں کا 80 سال سے اعتماد ہے, اور اس رمضان میں اس کے ساتھ بچت بھی ہے اور برکت بھی ہے. اور ڈالڈا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوالٹی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ایسے ہی. اور سر آج ہمارے ساتھ کچن میں لیمن میکس بھی ہے, جس میں 1000 لیموں کی طوفانی طاقت ہے. اب بہت زیادہ 1000 لیموں کی طاقت ہے, اور ایک لانگ بار جو ہے وہ پورا مہینہ استعمال ہوتی ہے. میں ایک آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھاؤں گی کہ کتنی تیزی سے جو ہے یہ برتن صاف کرتا ہے. واہ, بتائیے. یہاں پہ میں نے لیمن میکس کا اسکرب لیا ہے, جو کہ چکنائی کو بہت اچھے سے صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ میں یہ لیمن میکس بار کے صرف 2 ڈراپس ڈالوں گی, اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے واش کر لوں گی. بہت زیادہ ہمیں اس کو لانگ ٹائم کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ لیموں کی وجہ سے یہ بہت جلدی چکنائی کو ہٹا دیتا ہے. واہ, یہ تو زبردست صفائی ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں بالکل ہماری پلیٹ چکنائی سے پاک ہے. واہ واہ واہ, زبردست زبردست. چلے, اچھا پہلے تو اب ذرا یہ بتائیے اپنا, زینب صاحبہ آپ ہی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ظاہر ہے چونکہ ریلیونٹ بات بھی ہے, یہ خواتین عموماً جب اتنا کام کرتی ہیں, یہ برتن دھونا, یہ کھانا پکانا,
اور اتنی ساری ذمہ داریاں، پھر بقول ڈاکٹر صاحبہ کے دوہری ذمہ داریاں جو ہیں معاشرے نے دی ہیں تو دوہری ذمہ داریوں کے بعد وہ جو ہڈیوں میں اتنا پین ہو جاتا ہے، اس پین کو ختم کیسے کیا جائے یہ بتائیں؟ یہ بہت سچ ہے کہ جو ہے دوہری ذمہ داری ہو یا ساری جہان کی ذمہ داری عورت نے اٹھائی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی عورت نے بچہ بھی ہے، گھر بھی ہے، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اور جسم سے آپ کہہ لیں کہ ایک بچے کی پیدائش ہے جس سے ہڈیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں، جس میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسی، منرلز کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے جوائنٹس ہیں ان میں درد ہوتا ہے، جس کو ہم آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں۔ اب ان کا کیور کیا ہو سکتا ہے؟ میڈیسنز تو ہم بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن ان میڈیسنز کا ہمیں بہت دیر تک افاقہ نہیں رہتا، تو ہم ایسا کیا کریں، کیا اپنی ڈائٹ میں انکلیوڈ کریں کہ ہم اس سے جو ہے وہ بہترین اپنے آپ کو کر سکیں؟ وہ ہمارے پاس ہے ایلو ویرا جیل۔ اگر ہم ایلو ویرا جیل کا جو نیچرل ایلو ویرا گھر میں آپ لگا لیں، اس کو کاٹ کے اس کا استعمال کیا جائے تو ہم اس سے اپنی ہڈیوں کو، اپنے مسلز کو بہت حد تک مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس سے ایون ہمارے دانت جو کمزور ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ ایلو ویرا جو ہے وہ اسکن ٹریٹمنٹ میں بھی بڑا کام آتا ہے، بالوں کے لیے، بالوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے بڑا کام آتا ہے، بالکل ہے نا؟ آپ کے اسٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اگر آپ صبح نہار منہ ایلو ویرا کھا لیں تو اس کا جو سب سے فائدہ جب میں لوگوں کو بتاتی ہوں جو پسند آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ نیچرلی کالے کر دیتا ہے، آپ کو کلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے 25 میں اپلائی کیسے کیا جائے وہ؟ اس کو جو ہے وہ سائڈ سے کاٹ لیں، ٹھیک ہے، اوپر والا گرین نکال دیا، اندر والا جو وائٹ گودا ہے اس کو چاہے تو جگ میں شیک کر لیں یا ویسے ہی چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لیں، ایگزیکٹلی اس کو ڈائریکٹلی اپلائی ہم بالوں میں کر سکتے ہیں، یہ بالکل سیف ٹو یوز ہے۔ ایون ہم ڈائریکٹلی اپنی اسکن پہ اپلائی کریں تو جو پگمنٹیشن، ایکنی، اسکارز بہت کچھ ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل، ہم ان کو بڑی آسانی سے کیور کر سکتے ہیں۔ یعنی قدرت دیکھیں آپ کہ ایک ایلو ویرا ہے، وہ بالوں کے لیے بھی بہتر ہے، وہ اسکن کے لیے بھی بہتر ہے، وہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، ایون بہت سارے اس کا حلوہ بنتا ہے بڑا زبردست۔ بالکل یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا ہڈیوں کے لیے، اس کا حلوہ بڑا بہترین ہے۔ بالکل، جن لوگوں کے ہڈیوں میں کہہ لیں مخ ختم ہو جاتی ہے، یہ اس مخ کو بنانے میں بہت کارآمد ہے۔ یہ گیگوار کا حلوہ کہلاتا ہے۔ اچھا، ہاں، گیگوار کا حلوہ کہلاتا ہے یہ، اور یہ بڑا مشہور حلوہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا زبردست، یہ دیسی گھی میں اگر بناؤ گیگوار کا حلوہ اور اس کے اندر وہ 4 مغز وغیرہ یہ چیزیں شامل ہوں، کمال ہے۔ دیسی گھی کے فائدے بھی آگے، ایلو ویرا کے بھی اور 4 مغز کے بھی، تو پھر تو ہمارے لیے ویسے ہی بہترین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مزید آپ سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب، آئیے ذرا سیدہ پاک کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور رفعت عطا کی؟ کہ میں عموماً سوچتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کا عظیم ترین مشن دین اسلام کا پھیلانا، اس مشن کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، سرکار علیہ السلام گھر پہ تشریف لاتے ہیں، کسی دوست کے پاس نہیں جاتے، کہیں اور نہیں جاتے، ایک عورت کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے عظیم پہلے مشن میں ڈھارس کا کام ادا کر رہی ہیں، بتائیے ذرا۔ سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری اور آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ یہاں جنید بھائی میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے نبی کو اپنی نبوت کا قطعی یقین ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو یہ بات فرمائی، اصل میں اعلان نبوت یہ بہت بڑا کام تھا، تو اس کے لیے اپنے گھر کی زمین سرکار ہموار دیکھنا چاہتے تھے، تو سیدہ خدیجہ پاک تو پہلے سے تیار بیٹھی تھیں۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے جو جملے کہے ہیں سیدہ خدیجہ پاک وہ کمال کے، انہوں نے کہا کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو آپ کا رب کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ جملے، ابھی وہی پہلی اتری تھی سرکار پر، یہ جملے کہے اور کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور بعد میں قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ جملے اس طرح آئے کہ اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کہ قیامت والے دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ کرے گا، نہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کو شرمندہ کرے گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذہانت آپ دیکھیں کہ جو جملہ آپ نے اس وقت لفظ استعمال کیا، پتہ نہیں بارگاہ خداوندی میں کتنا پسند آیا کہ بعد میں وحی کی صورت میں بھی حضور کی شان میں وہی جملہ نازل ہوا ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کی سیرت پر خطاب کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اور بات بڑی دلچسپ سی ہے اور آپ بھی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں، کائنات کی ہر شے بندے کو مان لیتی ہے سوائے بیوی کے۔ ایسا ہی ہے، آپ بندہ جتنا بھی صاحب کمال ہو جائے، جب گھر میں آتا ہے نا تو جب محترمہ سے پاس ہوگا، پاس تو تب ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رک جائیے وہ سنجیدہ بات کی طرف آپ چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ،
یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے سامنے اگر آپ ہوا میں بھی اڑ رہے ہو نا تو وہ کہے گی کہ ہاں اڑ تو رہے تھے لیکن وہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یہ ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی بھی سیدہ خدیجہ ہیں اور ان کا خطبہ پڑھنے والے بھی. پھر یہاں جنید بھائی ایک بڑی خوبصورت بات ہے, یہ جو آپ کے اوصاف حمیدہ کا خطبہ پڑھا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے, یہ اعلان نبوت کے بعد کا خطبہ نہیں ہے, اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. تو میں اس پر یہ بات عرض کروں گا کہ میرے نبی کا نام نامی محمد تھا اور آقا ہر آن میں محمد رہے. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں آقا شان محمدیت کے ساتھ ہر آن میں محمد بھی اور احمد بھی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی کی اللہ نے قسم فرمائی ہے لعمرک کا, اس میں صرف 23 سال نہیں ہے. نبی پاک کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عزت اور عظمت اور طہارت کے حوالے سے اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ بے نیاز اس کی قسم فرما رہا ہے. اب سیدہ اور دوسرا ایک بات ہوتی ہے, ایک تو بیوی کا ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا عام طور پر بندہ کسی مرتبے پہنچ جائے وہ کہتا ہے یار وہ جو چھوٹی عمر کا یار دوست ہے نا اس سے پالا نہ پڑ جائے. لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی کی اور عزت کی اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے جگری یار ہیں صدیق اکبر اور بچپن کے یار ہیں, اور کمال یہ ہے جو سب سے پہلے حضور پر لٹ رہی ہیں وہ خدیجہ پاک ہیں, اور یاروں میں سے جو سب سے پہلے لٹ رہے ہیں وہ جناب صدیق اکبر سب سے پہلے لٹ رہی ہیں خدیجہ پاک اور سب سے پہلے اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں وہ صدیق اکبر. اور میں اگر یہ بات بھی عرض کر دوں, سیدنا صدیق اکبر نے بھی لٹنا سیدہ خدیجہ پاک سے سیکھا. حضرت نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی طبیعت پر ذرا بوجھ ہے, غمگین ہے. سیدہ خدیجہ پاک پوچھتی ہیں کہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باہر گیا تھا, کسی نے سوال کیا, میرے پاس تھا کچھ نہیں. سیدہ خدیجہ نے کہا میرے ہوتے ہوئے آپ غمگین؟ آپ نے سرداران قریش کو بلایا اور بلا کے بٹھایا اور اپنے سونے چاندی کا سارا مال لا کے ڈھیل کر دیا. اور وہ سونا چاندی کتنا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ایک طرف میں بیٹھا تھا ایک طرف سرکار, تو مجھے گھٹنوں کے بل اٹھ کے سرکار کا چہرہ دیکھنا پڑتا تھا. اور اتنا ڈھیر لگا دیا. تو سرداران قریش کو بٹھایا اس لیے سیدہ خدیجہ پاک نے کل کو کوئی یہ نہ زبان تان دراز کرے کہ بیوی کا مال ہے نبی استعمال کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ حضور میں بھی آپ کی ہوں, یہ میرا مال بھی آپ کا ہے, چاہے آپ استعمال کریں. وہ جو بات رکی ذرا میں چاہتا ہوں اس خطبے کی طرف تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں کہ کیا حسین باتیں. ظاہر ہے یہ تو حسن والے کی باتیں, تو حسن والے کی حسین ہی باتیں ہوتی ہیں, جہاں نکل جائے وہاں حسن ہی حسن ہے. تو ذرا یہ بتائیے کہ اسی اشارہ پہ ہم ذرا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے خطبہ فرما رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میرے شوہر کیا ہیں, ان کا مقام کیا ہے. ذرا بتائیے جو آپ نے ڈھارس دی تھی خاص طور پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی گھاٹیوں سے نیچے اترے تو کاشان اقدس میں تشریف لائے, تو جو تبلیغ اسلام کا بوجھ محسوس فرما رہے تھے نا, آپ کی خوبصورت گفتگو سے, نرم و لطیف گفتگو سے سارا بوجھ اتر گیا. شعر تو غزل کا ہے, سادہ سا ہے لیکن سمجھنے کے لیے مزہ دے گا. شاعر کہتا ہے کہ آخر طبیب نے بھی انہی سے کیا رجوع, آخر طبیب نے بھی انہی سے کیا رجوع, وہ آئے مسکرائے شفا دے گئے مجھے. کیا کہنا ہے, ہم بھی واپس آتے ہیں کیونکہ ایک بریکنگ نیوز آ گئی, تو آپ کی اجازت سے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں ناظرین. بڑا خوبصورت یہ لمحہ ہے, مس مت کیجیے گا اس لمحے کو, جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں.